بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کا مسلمان شریعت کے علم سے بہت زیادہ غافل ہے، اور علم دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کی زبان سے بعض اوقات ایسے جملے نکلتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایسے جملے اور ایسے الفاظ کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی ایسے وصف کو بیان کرے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہ ہو، جیسے بارش اگر جب برس رہی ہو اور آسمان پر بجلی کڑکے اور روشنی زمین پر آئے تو کوئی انسان یہ کہے دیکھو اللہ تعالیٰ بادلوں سے ہم سب کی تصویریں کھینچ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے دنیا میں ہم عام حالات میں کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں اور اس کی فلیش لائٹ آگے پڑتی ہے، اسی طرح بجلی کے کڑکنے کی جو روشنی ہے اس کو انسان یہ کہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہم سب کی تصویریں کھینچ رہا ہے، اس طرح کا جملہ زبان سے نکالنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑائے، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مذاق اڑائے، یا اللہ تعالیٰ کے وعدوں و وعیدوں کا مذاق اڑائے۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا، یعنی یہ جہان تو میٹھا ہے جو مرضی ہے کر لو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے۔ اس طرح کا جملہ نکالنے سے بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی کہے اگر اللہ مجھے حکم دے تو تب بھی میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اس طرح کا جملہ بولنے سے بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص وفات پا گیا، فوت ہو گیا، تو کسی نے اس کی وفات پر یہ کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تب بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تم مجھے اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو، تو اس طرح کا جملہ بولنے سے بھی انسان کا دین سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ یا اسی طرح کوئی مر گیا تو یہ کہے، کوئی شخص کہے کہ اللہ نے بڑا ظلم کیا ہے، تو اس طرح جملہ بولنے سے بھی انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے، یہ جملہ بولے کہ جملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انصاف کرے گا تو میں اس سے حساب لوں گا۔ مثلا دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے تو ایک شخص یہ کہنے لگا کہ اگر اللہ قیامت کے دن حساب کرے گا تو میں اس شخص سے بدلہ لوں گا۔ یہ جو اس نے لفظ اگر لگایا ہے نا، اس لفظ اگر کی وجہ سے اب اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اگر کیوں؟ یہ تو یقینی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ ہاں اگر یہ بولے کہ اگر کی جگہ یہ بولے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز انصاف کریں گے تو میں اس سے بدلہ لوں گا، اس طرح بولنا تو جائز ہے، لیکن لفظ اگر بولنے سے اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، اس دوران شوہر بیوی کو کہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتی، آگے سے بیوی کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے نہیں ڈرتی، اس طرح کا جملہ زبان سے نکالنے سے بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یا شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، یا شریعت کے کسی حکم کو دل سے ناپسند کرنا، اس کا اقرار کرے یا دل سے ناپسند کرے، اس سے بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا چار نکاحوں کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے۔ اب کوئی عورت 4 نکاحوں کی اجازت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو دل سے ناپسند کرے، زبان سے بھی کہے کہ مجھے یہ حکم اچھا نہیں لگا، تو اس جملے بولنے کی وجہ سے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ یا کوئی پردے کی مخالفت کرے اور پردے کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کرے یا جہاد کو ناپسند کرے، تو اس طرح کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ناپسند کرنے کی وجہ سے انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور نکاح ہوا ہو تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ جہاد کو لے لیں، اسی طرح 4 نکاح کی جو اجازت ہے مرد کو، اس کو لے لیں، یا پردے کی آج لوگ کتنی مخالفت کرتے ہیں، ان چیزوں کو لے لیں، تو اگر ہم ان چیزوں کی مخالفت کریں گے، ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، تو اسلام پھر کہاں رہتا ہے انسان کے پاس؟ اسلام تو ختم ہو گیا، اسلام تو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کسی کے متعلق کہ فلانا شخص تو بڑا اسودہ حال ہے، بڑے مزے میں ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اللہ اسے تو دے رہا ہے اور مجھے نہیں دے رہا۔
اس طرح کا جملہ بولنے سے بھی انسان حالت اسلام سے نکل جاتا ہے اور حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، صحیح ہے، دو شخص لڑ رہے تھے، ایک شخص کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، دوسرا شخص کہنے لگا کہ تجھ پر بھی اور تیری مسلمانی دونوں پر لعنت۔ اس طرح جملہ بولنے سے بھی انسان کا اسلام سے تعلق ختم ہو گیا، فقط کافرہ، وہ کفر میں چلا گیا۔ اسی طرح ایک عیسائی مسلمان ہوا، چند دن کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا جو عیسائی تھا۔ اب یہ جو مسلمان ہوا جو پہلے عیسائی تھا، نو مسلم، یہ نو مسلم کہنے لگا اے کاش کہ میں چند دن مسلمان نہ ہوتا بلکہ عیسائی ہی رہتا تاکہ مجھے اپنے عیسائی باپ کی وراثت سے وراثت مل جاتی۔ اس طرح کا جملہ کہنے سے بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے کافر، اور کوئی اس ہونے والے نو مسلم کو کہتا ہے کہ تجھے اپنے پہلے والے دین میں کون سی برائی نظر آئی تھی کہ تو نے اسلام قبول کیا؟ اب اس کے دو مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تاکہ تم ہمیں بتاؤ، ہمیں تو پتہ ہے کہ کفر کے اندر برائی ہی برائی ہے، چلو تم بتا دو تاکہ ہمیں مزید ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہے پھر تو وہ حالت اسلام سے نہیں نکلتا۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ایک مذہب تھا، عیسائیت بھی ایک مذہب ہے، یہودیت بھی ایک مذہب ہے، ہندو بھی ایک مذہب ہے، اور سکھ ہونا یہ بھی ایک مذہب ہے، تو جیسے وہ ایک مذہب ہے ایسے ہی اسلام ایک مذہب ہے، تو تم وہی مذہب اختیار کیے رکھتے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو یہ جملہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، حالت اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اپنے ایمان پر راضی اور مطمئن نہ ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کوئی اپنے ایمان میں شک کرے اور کہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، اس طرح کا جملہ بولنے سے بھی وہ حالت اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر یہ جملہ بولا اس نے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ، اگر اس کا یہ مطلب اس نے لیا ہو کہ کیا پتہ مرنے کے وقت پتہ نہیں مجھے کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر اس کا یہ مطلب نہیں اور ویسے ہی اس نے اپنے ایمان میں شک کیا پتہ نہیں میں مومن بھی ہوں یا نہیں، تو اس شک کرنے کی وجہ سے وہ حالت اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت سے کہا کہ توحید کیا ہے، آگے سے وہ کہنے لگے کہ مجھے توحید کا نہیں پتہ، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ مجھے کلمہ طیبہ نہیں آتا، پھر تو اور مطلب ہے، پھر تو اس کا اور حکم ہے۔ اگر وہ کلمہ طیبہ تو جانتی ہو لیکن اس کے باوجود اسے توحید کا نہ پتہ ہو کہ توحید کس چیز کو کہتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو وہ نہ جانتی ہو، تو اس کا دائرہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں انشاءاللہ ایسے اور بہت سارے چند جملے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آج کے مسلمان کی زبان اتنی بے لگام ہو چکی ہے، اور اس بے لگامی کی وجہ سے وہ اتنی غلط باتیں کرتا ہے، اور صبح شام کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا، کسی بیٹھک میں بیٹھا ہوگا اور اسلام پر بے لگام تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو گیا، دین سے وہ کٹ گیا اور حالت اسلام سے حالت کفر میں چلا گیا۔ بیوی اگر اس کی تھی تو اس کو وہ طلاق ہو گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی، قرب قیامت میں حرام کی اولاد کثرت سے ہو جائے گی۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے بہت سارے جملوں کو، الفاظ کو بڑا ہلکا اور معمولی لیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جملے اور وہ الفاظ ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ان کا بڑا شدید حکم لگتا ہے۔ اے کاش کہ ہمیں اسلام اور دین سیکھنے کا بھی جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اپنے آس پاس مقامی علماء سے پوچھ کر چلیں۔ اگر کسی نے زندگی کے کسی حصے میں ایسا جملہ زبان سے نکالا ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کلمہ طیبہ پڑھیں، کسی مفتی کے ساتھ رجوع کر کے اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔